ترکیہ اور شام میں 7.8 شدت کے زلزلے کے بعد بڑی بڑی عمارتوں کے گرنے سے ہزاروں لاشیں اب بھی ملبے تلے دبی ہیں اور اب تک 12,000 اموات رپورٹ ہو چکی ہیں۔ تقریباً 50,000 زخمی لوگ بھی مختلف ہسپتالوں میں لائے گئے ہیں اور اب ملبے تلے دبے لوگوں کی زندگی کے بچ جانے کی امیدیں ختم ہو رہی ہیں، اور ترکی نے پورے ملک میں الرٹ جاری کر رکھا ہے اور کئی ممالک سے مدد کی اپیل کی ہے۔ زلزلے کے بعد اب تک کئی آفٹر شاکس بھی محسوس کیے جا چکے ہیں اور ان کا میگنیٹیوڈ تقریباً 5.0 ریکٹر اسکیل پر ریکارڈ کیا گیا۔ WHO کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 20,000 سے تجاوز کر سکتی ہے، مگر ایسے میں سوشل میڈیا پر افواہیں گردش کر رہی ہیں، اور ایک افواہ ایسی ہے جس کا سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بن چکا ہے، اور وہ یہ کہ ترکیہ میں آنے والا زلزلہ ہارپ ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہے۔ سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز اپلوڈ کی جا رہی ہیں جس میں زلزلے کے وقت روشنی دیکھی جا رہی ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے انسان کے ملوث ہونے کا خدشہ موجود ہے۔ ہارپ ایک امریکی تحقیقی مرکز ہے جو آئنوسفیئر کی خصوصیات کے مطالعے کے لیے قائم کیا گیا۔ ہارپ ٹیکنالوجی ایسی حقیقت ہے جس کے ذریعے مصنوعی طور پر موسمی یا قدرتی آفات لائی جا سکتی ہیں۔ اصل میں ہارپ پروجیکٹ 1915 میں شروع کیا گیا تحقیقاتی منصوبہ ہے۔ اس کا بنیادی مقصد ریڈیو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کو بڑھانا تھا، مگر اس سے موسمیاتی تبدیلیاں بھی لائی جا سکتی ہیں۔ یہ ریسرچ پروجیکٹ 30 سے 35 ایکڑ رقبے پر لگایا گیا ہے اور یہ 180 ٹاورز اور انٹیناز پر مشتمل ہے۔ ان ٹاورز کو اس طرح لگایا گیا ہے کہ یہ مل کر 3 بلین واٹ طاقتور الیکٹرو میگنیٹک ویو پیدا کرتے ہیں۔ یہ طاقتور ویوز زمین کی تہہ سے اوپر موجود آئنوسفیئر، جو کہ 70 سے 300 کلومیٹر تک پھیلی ہے، اس تک پہنچتے ہیں اور وہاں سے ان کی آئنز کی حدت کو بڑھا دیتے ہیں۔ آئنوسفیئر میں موجود آئنز جو کہ پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں، نیگیٹو بھی، ان کی حدت بڑھ جانے سے اسٹرانگ پلازما پیدا ہوتا ہے۔ یہ طاقتور ویوز زمین کی تہہ سے اوپر موجود آئنوسفیئر، جو کہ 70 سے 300 کلومیٹر تک پھیلی ہے اور اس میں کئی طرح کے آئنز پائے جاتے ہیں، وہاں پر ان ویوز کو بھیجا جاتا ہے۔ اس طرح وہاں بہت زیادہ حدت پیدا کر کے بہت سی موسمیاتی تبدیلیاں پیدا کی جا سکتی ہیں۔ مثلاً اگر کسی علاقے پر مصنوعی بارش کرنا ہو یا کسی علاقے کو بارش سے محروم کر کے بنجر بنانا ہو، کہیں پر گلیشیئرز کو پگھلا کر مصنوعی سیلاب لانا ہو وغیرہ۔ مصنوعی سیلاب زیادہ بارشیں برسا کر بھی لایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ زمین میں موجود قدرتی وسائل اور ان کی مقدار کے بارے میں بھی اس ٹیکنالوجی کی مدد سے جانا جا سکتا ہے۔ اس کی مدد سے آئنوسفیئر کا درجہ حرارت بڑھا دیا جاتا ہے اور ایسی فریکوینسی کی لہریں جو ہزاروں میل سفر کرنے پر بھی ختم نہیں ہوتی اور ان کی توانائی برقرار رہتی ہے۔ ان لہروں کو ایک جگہ اکٹھے کر کے بہت زیادہ درجہ حرارت کا پلازما پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سے جنگلوں کو آگ بھی لگائی جا سکتی ہے اور کسی بھی جہاز کے انجن تک کو پگھلایا جا سکتا ہے۔ الاسکا میں موجود 170 فٹ لمبے انٹیناز سے نکلنے والی ان شعاؤں کو ایک طاقتور جیٹ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور فضاؤں میں ٹنوں کے حساب سے انرجی بھیجی جاتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی سے ملٹری فوائد بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں، مثلاً کسی علاقے کو تباہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً جاپان میں سونامی آنے سے پہلے جاپان امریکہ سے بھی تیزی سے ترقی کر رہا تھا اور متعدد بار امریکہ نے جاپان کو اس سے روکنے کے لیے وارن بھی کیا تھا، مگر جب جاپان باز نہ آیا تو ایسے میں اس سونامی کو بھی ہارپ سے جوڑا گیا، کیونکہ سمندر کے ساتھ ساتھ علاقوں میں اتنی تباہی نہیں آئی جتنی جاپان میں آئی۔ اصل میں ان ویوز کو ایک ہی جگہ جمع کر کے طاقتور لہروں میں بدل دیا گیا۔ اس کے بعد امریکہ نے کہا کہ اس نے ہارپ پروجیکٹ کو بند کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ مظاہروں کے بعد امریکہ نے کہا کہ ہم اس میں ملوث نہیں ہیں۔ جہاں اس ٹیکنالوجی کے دوسرے مقاصد تھے، ان میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ طاقتور ریڈیو فریکوینسی ویوز ہوا میں بھیجی جا سکیں اور پھر کسی بھی ملک کی جانب سے داغے گئے میزائل یا ایٹم بم کو فضا میں تباہ کیا جا سکے، مگر امریکہ بار بار کہتا ہے کہ اس نے اس میں کوئی خاصی اچیومنٹ حاصل نہیں کی۔ ایسے میں سوشل میڈیا پر حالیہ آنے والے ترکیہ کے زلزلے کے بعد دوبارہ ہارپ ٹیکنالوجی کا چرچا ہے، کیونکہ امریکہ بار بار ترکیہ کو دھمکی دے چکا ہے کہ وہ روس امریکہ جنگ میں امریکہ کا ساتھ دے، مگر ترکیہ نے ایسا نہیں کیا۔ دوسرا، 2023 میں معاہدہ لوزان بھی ختم ہو جائے گا، جس کے بعد ترکیہ بہت سی معاشی پابندیوں سے آزاد ہو جائے گا اور یہ پھر اپنی معدنیات اور قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھا بھی سکے گا۔
اس طرح یہ ایک نئی طاقت کے طور پر سامنے آئے گا، تو ایسے میں ترکیہ میں آنے والے زلزلے میں اس ٹیکنالوجی کے استعمال کے خدشات موجود ہیں۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ترکیہ اپنی لوکیشن کے حساب سے دو بڑے براعظموں مثلاً یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقع ہے، اور یہ دو بڑی ٹیکٹونک پلیٹس پر مشتمل ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ قدرتی طور پر آیا ہو، کیونکہ ترکیہ کی تاریخ میں متعدد بار اس شدت کے زلزلے محسوس کیے جا چکے ہیں۔ اس بارے میں مستقبل میں ترکیہ کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ ڈچ جیولوجسٹ جس کا نام فرینک ہوگر بیٹس ہے نے ترکیہ میں زلزلے سے 2 دن پہلے اپنے ٹویٹ اور پھر یوٹیوب ویڈیو میں بتایا تھا کہ 7.8 میگنیٹیوڈ کا زلزلہ ترکیہ کو ہٹ کرنے والا ہے، اور حقیقت میں ایسا ہو بھی جاتا ہے۔ اگر اب تک ہم سائنس کی ترقی کے باوجود 30 سیکنڈ پہلے بھی زلزلے کے آنے سے پہلے ان کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے، تو اس سائنسدان نے آخر کیسے معلوم کر لیا؟ اور اس کے علاوہ اس نے پاکستان میں بھی چند دنوں میں ایک بڑے زلزلے کی پیشن گوئی کر رکھی ہے۔ اصل میں اس سائنسدان نے سورج اور زمین کی جیومیٹری سے اندازہ لگایا، اور ایسا سائنس بھی مانتی ہے کہ سیاروں کی ترتیب کا اثر ان میں موجود میگنیٹک فیلڈ پر پڑتا ہے، اور پھر سمندری لہریں اور ارتھ کویک کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ہم زلزلے کے آنے سے پہلے خاص طرح کی فریکوینسیز کو ڈیٹیکٹ کر پائیں۔ مثلاً جانوروں میں دیکھا گیا ہے کہ وہ ایک خاص طرح کی فریکوینسی کو 24 گھنٹے پہلے ہی ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، زلزلے کے آنے سے 24 گھنٹے پہلے عجیب و غریب بیہیویئر شو کرتے ہیں۔ اصل میں وہ ایک خاص طرح کی فریکوینسیز کو پہلے سے ہی جج کر لیتے ہیں۔ 19ویں صدی میں نیکولا ٹیسلا نے ایسی مشین بنائی جو لگاتار ایک ہی فریکوینسی پیدا کرتی اور الیکٹریسٹی کو ٹرانسفر کرتی تھی۔ اس کو اس نے سٹیم پاور آف سلنڈر کا نام دیا، اور پھر اس سے ایسی فریکوینسی پیدا کی گئی جو کہ زمین میں موجود ٹیکٹونک پلیٹس سے آنے والی فریکوینسی سے میچ کر جاتی تھی، اور پھر کسی بھی جگہ ارتھ کویک کو لایا جا سکتا تھا۔ ایسا اس نے کر کے بھی دیکھا، جس سے ایک عمارت کا سٹرکچر تک گر گیا۔ ہو سکتا ہے مستقبل میں اس سے ارتھ کویک لائے جا سکیں، مگر ابھی تک ان کو پریڈکٹ کرنے کے لیے کوئی ڈیوائس تیار نہیں کی گئی۔